کہ تمہارے گناہ بیریئر بنتے ہیں، تمہاری دعا کو آگے جانے نہیں دیتے۔ اور ایک حدیث ہے، بہت پاورفل حدیث ہے، عجیب حدیث ہے، جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا، وہ بندہ کیا کرتا ہے، یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ حج کا سفر جو ہے، حج کے سفر پہ ہے، اشعث اغبر۔ اور سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے، پہلی کیا تھی، یہ سفر میں ہے، نمبر 2 یہ ہیومینٹی کے ساتھ، خشیت کے ساتھ کرتا کیا ہے، پوائنٹ نمبر 2 کہ یہ ہمبل ہے، نمبر 3 یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، اور کیا کہتا ہے، یا رب یا رب۔ 4 کنڈیشنز ہیں کہ یہ کنڈیشنز جب ہوتی ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ لمبا سفر میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، اور یہ بندہ ہمبلڈ ہے، عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب، تکرار کرتا ہے، اے اللہ اے اللہ۔ اور آگے سنیے گا، دیٹ از scary۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا پہنا ہوا حرام کا، وَغُذِّي بِالْحَرام، اس کی جو نورشمنٹ ہوئی ہے، اس کا یہ جو پلا بڑا ہے وہ حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ اب دیکھیں گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے، یہ ریپرکشنز ہیں، تو گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، گناہوں سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں۔ اور اس حوالے سے جب ہم نے توبہ استغفار کی بات کی ہے کہ جو آپ نے دعا کرنی ہے اس سے پہلے سید الاستغفار پڑھ لیں، اور اگر جس کو نہیں آتا سید الاستغفار سیکھے اور ترجمے کے ساتھ سیکھے، کیونکہ جب آپ کو ترجمہ آتا ہوگا نا، وہ جو فیلنگز جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو فیلنگز بنے گی، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ کرنے میں، اپنا بانڈ سٹرونگ کرنے میں انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی۔ میں ایک بار انشاءاللہ ایک رف ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ خلقتنی وانا عبدک، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ وعلی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں آپ کے عہد اور آپ کے وعدے پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ جب اتحیات میں جاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ عہد ہے، یہ کانٹریکٹ ہے جو بار بار آپ رینیو کرتے ہیں کہ اے اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس عہد پہ جمع رہوں، ڈٹا رہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اور میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا ہے، میں آپ کی پناہ کی طرف آتا ہوں۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اور میں یہ مانتا ہوں، ایگری کرتا ہوں کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ آپ ہی کی عطا کر دیں، میری کوئی بہادری نہیں ہے، یہ آپ ہی نے مجھے عطا کیا ہے۔ anything and everything I have is from you یا اللہ، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ فَاغْفِرْ لِي، اے اللہ بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے۔ تو یہ جب آپ سید الاستغفار پڑھیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی دعا کریں اور دعا آپ کی قبول کی جائے گی۔ اور ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے بنی اسرائیل کا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلتے ہیں ایک میدان کی طرف تاکہ بارش کی دعا کی جائے، بارش کی حاجت ہوتی ہے۔ تو 70,000 لوگ ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو جب ایک میدان میں پہنچتے ہیں دیکھتے کیا ہیں کہ they were partial clouds، scattered ہوتے ہیں clouds۔ موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، جب دعا ختم کر لیتے ہیں جو تھوڑے بہت کلاؤڈز ہوتے ہیں، بادل ہوتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں، کیونکہ جب انبیاء دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی ما عوتنی ھذا، یہ کیا ہوا ہے اے میرا رب؟ I was expecting you to send the rain، آپ بارش برساتے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا موسیٰ ان فیکم رجلا عصانی 40 سنہ، اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے 40 سال میری نافرمانی کی ہے۔ وَأَنِّي لَا أَسْقِيكُمْ مَا كَانَ فِيكُمْ هَذَا الرَّجُلُ، اور میں تب تک بارش نہیں برساؤں گا جب تک یہ بندہ تمہارے درمیان ہے۔ کتنے لوگ تھے ٹوٹل؟ 70,000۔ کتنے گناہ گار ہیں؟ ایک گناہ گار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک لیا۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ بارش نہیں اللہ تعالیٰ برسا رہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جو گناہ گار ہے، جس نے میری نافرمانی کی ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں تو اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یہ بارش اسی لیے روکی گئی ہے کیونکہ ہم میں سے ایک گناہ گار ہے، اپنے آپ کو پیش کرو اور سامنے آ جاؤ۔ یا من عصیت اللہ اخرج، اے وہ شخص جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے باہر آ جاؤ۔ اتق اللہ فی امتک، اپنی امت کے بارے میں ڈرو، تمہاری وجہ سے بارش نہیں برسائی جا رہی۔ اب وہ جو گناہ گار ہوتا ہے نا، ہی از دیئر، اب وہ ہلتا نہیں اپنی جگہ سے، ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے کون نکلتا ہے کون نکلتا ہے، اور یہ گناہ گار ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید ہو سکتا ہے کوئی بندہ باہر آ جائے اور میری بچت ہو جائے، میں بچ جاؤں، لیکن کوئی بندہ باہر نہیں نکلتا۔ تو جب یہ سچویشن ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پھر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں باہر آ جاؤ، تمہاری وجہ سے دیکھو کیا سچویشن ہے۔ اب یہ بندہ کرتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، کہتا کیا ہے؟ ربی عصیتک 40 سنہ فسترتنی، اے میرے رب میں نے آپ کی 40 سال تک نافرمانی کی اور آپ نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا۔ یوم فتفضحنی، اے اللہ آج آپ مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر رہے ہیں۔ اور یہ کہنے کے ساتھ کہتا ہے یا اللہ یا رب اللہم انی تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہم اسقنا فلا تفضحنی، اے اللہ بارش برسا دیں اور آج مجھے شرمندہ نہ کریں سب کے سامنے۔ اب جب یہ دعا کرتا ہے بارش شروع ہو جاتی ہے، nobody came out، اور موسیٰ علیہ السلام تعجب میں ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بارش برسائی جا رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ پہلے اس شخص کی وجہ سے، اس اکیلے شخص کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا، اور اب صرف اس شخص کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے۔ سارا ولیًا، وہ اب میرا ولی بن چکا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، اے اللہ یا ربی ارنی ایہ، اے اللہ میں وہ بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں آسان فسترنا، جب وہ گناہ گار تھا میری نافرمانی کر رہا تھا، میں نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا۔ افإن تاب الینا فضحنا، اب جب کہ وہ تائب بن چکا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے اور وہ میرا ولی بن چکا ہے، do you want me to expose him now؟ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ وہ اللہ کا ولی کون تھا۔ تو یہاں سے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہ ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے ہماری دعائیں۔ اینڈ نمبر 2، اب یہ بندے نے کوئی لمبی چوڑی ریہرسل نہیں کی، سچے دل سے گڑ گڑا کے دعا کی۔ میں نے کہا تھا نا کہ دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کو دعا کہتے ہیں، کہ بندہ اپنے دل میں گڑ گڑائے، پچھتائے کہ اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، اللہم انی تبت الیک، اے اللہ میں پلٹتا ہوں آپ کی طرف، میں توبہ کرتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اب گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے انشاءاللہ، with this we'll wind it up۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اور ہم گناہ گار ہیں۔ اور ایک شخص کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا مسلمان لیکن گناہ گار تھا، وہ جہنم میں جل رہا تھا۔
اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تجھے میں اس جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے آؤں تو کیا تو اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا؟ اے اللہ میں کروں گا اپنے گناہوں کا اقرار، مجھے بس اس جہنم سے نکال دے۔ اب یہ بندہ جب یہ بات سنتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں نے اقرار کر لیا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیرے اتنے زیادہ گناہ ہیں اور مجھے دوبارہ جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ تو بندہ کرتا کیا، کہتا ہے اے اللہ میں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جب یہ بات سنتے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے میرے پاس گواہ ہیں۔ اب بندہ رائٹ لیفٹ دیکھتا ہے، اس کو کہتا ہے یار، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے اے اللہ مجھے تو یہاں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اس کی اسکن کو کہ اس کے چھوٹے گناہوں کے بارے میں ذرا تذکرہ شروع کرو کہ اس نے جو چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں۔ اب جب اس کی اسکن بولنا شروع کرے گی، اب یہ ڈر جگہ کہے گا اے اللہ میرے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اے اللہ مجھے بچا لے، کیونکہ اگر چھوٹے گناہ نہیں جو ہے چھپ سکے تو بڑے گناہوں کا کیا جو ہے کیسے میں چھپا سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھیں گے کہ اس شخص نے اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، ہنسیں گے اپنی شان کے مطابق، اور اس بندے کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے اور جنت میں اس شخص کو داخل کر دیا جائے گا۔ اور جب رسول اللہ یہ حدیث سنا رہے تھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایسے ہنسے کہ ان کے جو دانت مبارک ہیں وہ ظاہر ہو رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ wants you to admit your sins. Humble yourself down. ہم تکبر کے ساتھ نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے ہمائیں کہ ہم تو بالکل بے گناہ ہیں، ہم نے کبھی گناہ کیے نہیں۔ We all are sinners، اور ہمیں کرنا کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، توبہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو آج ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔